اور قربانی جو صاحب نصاب ہے. دیکھو بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسی پر قربانی واجب ہے، حالانکہ قربانی کا جو نصاب ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب سے ذرا ہلکا ہے. بہت سے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں لیکن قربانی واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے. زکوٰۃ کے وجوب کے لیے گویا نصاب جو ہے کہ کوئی آدمی 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی کا مالک ہو، چاندی یا سونا یا تجارت کا سامان. دیکھو زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مال نامی یعنی بڑھنے والا مال ہونا چاہیے. اب بڑھنے والا مال ایک تو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے کہ یہ چوپائے ہیں مویشی، کسی نے گائیں پال رکھی ہے، بکریاں پال رکھی ہیں، اونٹ پال رکھے ہیں، اس زمانے میں ہوتے تھے. اور دوسرا بڑھنے والا وہ مال کہ جس میں تجارت کی صلاحیت ہے. تو اس میں سے دو مال تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے تجارت کے لیے پیدا ہی کیا، سونا اور چاندی. ان کو ثمن خلقی کہتے ہیں. تو جس کے پاس سونا اور چاندی ہو وہ چاہے ان سے جو تجارت کی نیت کرے یا نہ کرے، اس میں زکوٰۃ فرض ہے. یہ ثمن خلقی ہونے کی وجہ سے گویا یہ دو دھاتیں ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت تک کے لیے ہی پیدا کی. اور قدرت کا نظام دیکھو، جب سے دنیا پیدا ہوئی تب سے آج تک لوگوں کی اس کے اندر محبتیں اور اس کی قیمت، آج تک اس کا کبھی ڈی ویلیویشن نہیں ہوا. نوٹوں کا ہو جاوے لیکن اس کا نہیں ہو سکتا، اس کا سونے. اور بلکہ لوگ تو حفاظت کے لیے بہت سے انہی کو خرید کر کے محفوظ رکھتے ہیں. آج تک کبھی اس کا جمع کرنے والا یہ نہیں جائے گا کہ اس کو کھوٹ ہوئی ہو. تو بہرحال ان دو دھاتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا ہے کائے کے لیے؟ خرید و فروخت کے لیے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں یہ سامان خلقی ہیں. خلقی تو اب اس کے مطلب جس کے پاس وہ ہیں وہ اس کے ذریعے سے خرید و فروخت کرے یا نہ کرے، تجارت کے حکم میں ہے، اس میں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور یہ جو کرنسی ہے نوٹ، اس کو فقہا نے کہا ہے کہ یہ ثمن عرفی ہے، یعنی حکومت نے اس کو خرید و فروخت کرنے کے لیے چھاپا ہے. تو جب تک کہ وہ چلتا ہے، کرنسی جاری ہے، تو وہ بھی اسی حکموں میں ہے. اس کے علاوہ باقی مال جو ہے، باقی کوئی بھی مال جب تک کہ اس میں تجارت کی نیت نہ ہو وہاں تک زکوٰۃ اس میں فرض نہیں. تجارت کی نیت ہوگی تو ہی وہ بڑھنے والا بنے گا. میں 10 لاکھ کرسیاں لا کر کے اپنے گھر میں رکھ لوں تو وہ پڑے کو اس میں سے دوسری کرسیاں پیدا ہونے والی نہیں ہے. لیکن یہ لایا ہوں میں کائی کے لیے؟ تجارت کے لیے. تجارت کے لیے لایا ہوں تو اس میں سے نفع ملے گا، مجھ کو بڑھوتری ہوتی ہے. تجارت کی نیت ایک ایسی نیت ہے کہ جو اس چیزوں کو کیا کرتی ہے. مٹی بھی ہو تو اس میں بھی نیت اگر تجارت کی ہے، تجارت کرے گا تو اس میں بھی اس کو کچھ نہ کچھ ملے گا. تو گویا دوسرے تمام اموال نامی بڑھنے والے اسی وقت بنتے ہیں جبکہ تجارت کی نیت. یہ 4 مال ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ مویشی کو چھوڑ کر، جس میں سونے میں اور چاندی، یہ تو قدرتی طور پر تجارت کے لیے ہیں. اور کرنسی یہ عرفی اعتبار سے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی اموال ہیں وہ اس میں اگر نیت کائی کی ہے تجارت کی، اس میں فرض ہوگی زکوٰۃ. اب یہ تو زکوٰۃ کی بات تھی. اب کسی کے پاس مال ہے لیکن تجارت کی نیت نہیں کی ہے. آپ کے پاس جو ہے گھر کے اندر بہت سارے برتن ہیں، 2 لاکھ کے برتن ہیں، تپیلے، ہانڈے وانڈے سب، سمجھا ہے کہ نہیں؟ آپ کے کام نہیں آتے، لیکن آپ نے اس میں تجارت کی نیت نہیں کی ہے. تو یہ 2 لاکھ کے ہانڈوں میں اگر تجارت کی نیت نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض، لیکن یہ ہے آپ کی ضرورت سے زیادہ، اس لیے اس میں قربانی واجب ہے اور اس میں صدقۃ الفطر واجب ہے. 2 لاکھ کے کیا، وہ میں نے کہا نہیں 613 گرام چاندی کے برابر ہو تو اس کے اندر کیا ہو جائے گی، قربانی واجب ہو جائے گی. آج کل کیا ہوتا ہے لوگوں کے گھروں میں، یہ آپ کیا کہتے ہیں، وہ شوکیش، ایک چھوٹی سی الماری ہوتی ہے،
اس کے اندر بہت فضولیات جمع کر دی جاتی ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اب اس کی قیمت بہت ساری ہے کسی کام کے لیے، لیکن بہرحال اس کو اگر قیمت شمار کی جائے تو مان لیجئے کہ وہ 50,000 کی ہے. اب یہ سب ضرورت سے زیادہ ہے، تو اس کے اندر زکوٰۃ تو فرض نہیں، چونکہ تجارت کی نیت نہیں، یہ تو ایسے شو کے لیے لایا ہے. زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن اس آدمی پر قربانی واجب ہو جائے گی. قربانی اس پر واجب، صدقۃ الفطر اس پر واجب ہے. یا آپ کے پاس آپ جس مکان میں رہتے ہیں وہ، اور دوسرا مکان آپ کے پاس زائد ہے جس میں رہائش کی ضرورت ودھارے کا ہے. کبھی کوئی مہمان آیا تو چلا، ورنہ کچھ ایسے پڑا ہے. ایک فلیٹ پڑا ہے آپ کے پاس، ایک پلاٹ پڑا ہے، فلیٹ نہیں، پلیٹ، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس کے اوپر بھی کیا واجب ہو جائے گی؟ حالانکہ یہ پلاٹ جو ہے آپ نے آئندہ ضرورت کے لیے، ابھی ضرورت نہیں ہے اس کی، تو اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن قربانی واجب. تو قربانی کا مسئلہ بہت سے لوگ غلط فہمی میں شکار ہیں، اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ تو فرض نہیں، اس لیے قربانی بھی نہیں ہے. نہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہے لیکن بھلے زکوٰۃ فرض نہ ہو. صدقۃ الفطر بھی ہے ان پر، چنانچہ بہت سے لوگ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں. ان کو پوچھیں گے وہ میرے کو واجب ہے، اور پھر اس کو یوں کہیں گے پھر قربانی تو وہ واجب نہیں ہے. ارے تو بقالہ میں خود مفتی بن گیا، تو یوں کہتا ہے کہ قربانی واجب ہے. ارے صدقۃ الفطر واجب، قربانی تجھے کون سی کتاب میں مسئلہ ملا؟ یہ لوگ بھی اپنے طور پر فیصلہ کر لیتے ہیں. جیسے بہت سے کرسی پر نماز پڑھتے ہیں نا، تو اپنے طور پر طے کر لیتے ہیں. ارے بھائی، آپ کو ایسی کوئی عذر پیش آئے تو پہلے مفتیوں سے ملو اور خوب تحقیق کر لو، وہ اجازت دیں تو نا. ایسا نہیں کہ کرسی پڑی ہوئی ہے تو آ کر بیٹھ گئی اور کرسی کے اوپر نماز پڑھ لی، ایسا مت کرنا. تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی جو ہے وہ بہت سے لوگوں پر واجب ہوتی ہے، اگرچہ ان پر زکوٰۃ فرض نہ